اس کیس میں فیصلہ دے دیا جائے گا. اگر آپ نے آرگومنٹس کیے یا نہ کیے تو اس کیس میں فیصلہ سنا دیا جائے گا. یعنی کہ عمران خان صاحب کو نااہل کرنے کے لیے یہ کیس فکس کیا ہوا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے ہنگامی بنیادوں کے اوپر وہ سماعت ہر روز کے لیے فکس کر دیتے ہیں, چھٹیوں کے اندر صرف اور صرف ارجنٹ نوعیت کے معاملات دیکھے جاتے ہیں, لیکن وہ ٹرائل چھٹیوں کے اندر بھی چلائے جا رہے ہیں. ایک لسٹ شائع ہوئی جس کے تحت جج ہمایوں دلاور صاحب اس مہینہ ڈیوٹی پر ہی نہیں تھے, لیکن ایک دوبارہ لسٹ شائع کی جس کے تحت انہیں 5 دن کے لیے دوبارہ کورٹ دے دی اور وہ ہنگامی بنیادوں کے اوپر کارروائی کی جا رہا ہے. آج بڑی اہم پیش رفت اس کے اندر ہوئی ہے. کل کے لیے یہ سماعت فکس کر دی گئی ہے. آج ہماری درخواست جس میں ہم نے وٹنسز جو ہمارے تھے وہ ہم نے دیے اور اس کے اوپر ہم نے صدا کی کہ یہ سارے گواہان آج اویلیبل نہیں ہیں اور کچھ دستاویزات جو کہ ہم نے اپنے حق میں دینی ہے, یعنی کہ عمران خان صاحب کے حق میں دینی ہے, تو لہٰذا ہمیں تھوڑا سا ٹائم دیا جائے. تو اس کے بعد انشاءاللہ یہ پیش بھی ہو جائیں گے 1-2 دن کے بعد, اور ہم اپنا جو ریکارڈ ہے وہ بھی لائیں گے اور اپنے حق میں کیس کو جو ہے وہ ثابت کر سکیں. تو اس پر جج صاحب نے یہ کہا کہ 1:30 بجے جو ہے وہ گواہان کو پیش کیا جائے اور آ کر وہ گواہی دیں. تو لہٰذا جب 1:30 بجے دوبارہ سماعت ہوئی تو ہم نے دوبارہ یہ ریکویسٹ کی کہ آج ہماری ایک پٹیشن جو کہ ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں ہم نے فائل کی ہوئی تھی وہ لگی ہوئی تھی, اور اس پر جو سپریم کورٹ ہے اس نے بڑے زبردست ریمارکس دیے کہ جو سیکشن 526 سب سیکشن 8 ہے اس کے مطابق کوئی ٹرانسفر اپلیکیشن اگر ہائی کورٹ کے اندر پینڈنگ ہو تو ٹرائل کورٹ نہ تو فائنل ڈیسیجن دے سکتا ہے نہ آرڈر دے سکتا ہے. تو لہٰذا جج صاحب کو یہ بھی کورٹ کے اندر استدعا کی گئی کہ آپ دیکھ لیں کہ یہ سیکشن جو 526 ہے اس کا سب سیکشن 8 ہے, اس کے مطابق آپ فیصلہ جو ہے وہ نہیں دے سکتے, کوئی آرڈر نہیں پاس کر سکتے. تو لہٰذا انہوں نے ہماری استدعا مسترد کی اور جو ہم نے گواہان کی لسٹ دی ہوئی تھی وہ انہوں نے درخواست جو ہے ہماری خارج کی, اور کل کہا کہ اس کیس کے اندر کل کے لیے کل اس کیس میں فیصلہ دے دیا جائے گا. اگر آپ نے آرگومنٹس کیے یا نہ کیے تو اس کیس میں فیصلہ سنا دیا جائے گا. یعنی کہ عمران خان صاحب کو کل نااہل کرنے کے لیے یہ کیس فکس کیا ہوا ہے کہ کل فیصلہ دیا جائے. تو لہٰذا جو خان صاحب نے اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کروائی 342 کی, اس کے اندر خان صاحب نے کہا کہ ایز اے وٹنس صاحب کا جو ملٹری سیکرٹری ہیں بریگیڈیئر چیمہ صاحب ان کو بلایا جائے تاکہ وہ بتائیں, کیونکہ جو ایم ایس ہوتے ہیں وہ ساری چیزیں جو گفٹ وہ آگے جو ہے سیل کرتے ہیں, تو وہ بھی ابھی استدعا منظور نہیں ہوئی تھی کیونکہ نہ انہیں کوئی نوٹس ابھی تک گیا تھا, اور جو ہمارے گواہ وہاں پر دیے گئے جو لسٹ دی گئی وہ درخواست ہماری خارج ہو گئی, اور کل اب جج صاحب جو ہے فیصلہ سنانا چاہتے ہیں. ساتھ ساتھ یہ بتاتا جاؤں کہ یہ جو جج ہیں ہمایوں دلاور صاحب, ان کی فیس بک آئی ڈی کے حوالے سے ایف آئی اے نے آج رپورٹ دی ہے. ایف آئی اے نے یہ کہا ہے رپورٹ کے اندر کہ ہم نے جو ان کی آئی ڈی ہے وہ سرچ کی ہے لیکن وہاں پر ہمیں کوئی تصویریں کوئی مواد نہیں ملا. تو پہلی بات, کیا جج صاحب نے جو آئی ڈی ہے اس کے بارے میں کوئی کمپلینٹ ایف آئی اے کو بھیجی ہے کہ یہ میری آئی ڈی تھی اور میری آئی ڈی جو ہے وہ بلاک ہو گئی ہے یا اس سے تصویریں ڈیلیٹ کر دی گئی ہیں؟ 2014 سے یہ پوسٹیں ان کی آئی ڈی کے اوپر لگی ہوئی تھیں اور آج تک وہ آئی ڈی بلاک نہیں کی گئی, آج تک وہ آئی ڈی کے اوپر تصویریں جو ہیں وہ غائب نہیں کی گئی. تو اچانک سے جب میڈیا کے اوپر یہ آواز بلند ہوتی ہے کہ جج صاحب کے جو آئی ڈی ہے وہ شو کر رہی ہے کہ وہ خان صاحب کے خلاف ہیں, تو اس کے بعد جو ہے وہ آئی ڈی فوراً بلاک ہو جاتی ہے, وہ آئی ڈی سے ساری تصویریں غائب ہو جاتی ہیں. کیا ایسا کوئی ہیکر تھا جو ہی وہ دیکھتا گیا کہ جج صاحب کے خلاف یہ کمپین چل رہی ہے یا جج صاحب کے حوالے سے یہ مواد جو ہے سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ آ گیا ہے, تو اس نے فوراً جو ہے وہ وہاں سے جو ہے آئی ڈی بند کر دی, وہاں سے تصویریں ڈیلیٹ کر دی. تو یہ بڑے سوالات اہم اٹھتے ہیں جس کے حوالے سے جج صاحب نے کوئی کمپلینٹ ایف آئی اے کے اندر جو ہے وہ دائر نہیں کی. اس کے ساتھ ساتھ انہی جج صاحب کے خلاف درخواست ہائی کورٹ کے اندر پینڈنگ ہے, لیکن وہ درخواست کے اوپر ابھی تک فیصلہ باقی ہے, اس کے اوپر فیصلہ نہیں ہوا. عامر فاروق صاحب کے خلاف درخواست ہم نے دی ہے اور وہ بھی ابھی پینڈنگ ہے. اس کیس کی مینٹینیبلٹی کے حوالے سے درخواستیں ہیں وہ بھی پینڈنگ ہیں. مختلف پروویژن ہماری ہائی کورٹ کے اندر ہیں وہ بھی پینڈنگ ہیں. کسی درخواست کے اوپر فیصلہ نہیں ہو رہا. کوئی درخواست جو ہے سنوائی کے لیے وہ فکس کر کے اس کے اوپر ڈیسیجن نہیں دیا جا رہا. کئی درخواستیں ہماری لگی ہوئی ہیں, ٹرانسفر اپلیکیشن بھی
اور باقی درخواستیں بھی جس میں ریویژنز بھی ہماری پینڈنگ ہیں. اگر ہائی کورٹ نے ٹرانسفر درخواست کر دی تو نئے جج صاحب سنیں گے, اور اگر ہائی کورٹ نے یہ درخواست ہماری خارج کر دی کہ یہ جج صاحب سنیں تو ہم پھر اس کو چیلنج کریں گے. لیکن ہمیں یہ خطرہ ہے کہ جج صاحب جو ہے قانون کے مطابق نہیں چل رہے, کیونکہ قانون پڑھ کے دکھایا جا رہا ہے, قانون پڑھ کے انہیں بتایا جا رہا ہے کہ 526 کے تحت آپ جو ہے جب پینڈنگ آپ کے خلاف درخواست ہائی کورٹ کے اندر ہوگی تو آپ درخواست جو ہے وہ اس کیس کے اوپر فیصلہ نہیں دے سکتے. لیکن جج صاحب وہ پہلو سارے جو ہیں وہ اگنور کرتے ہیں اور پروسیڈنگ چلائی جا رہے ہیں اور اس کیس کے اندر فیصلہ دینے کے لیے تیار بیٹھے ہیں. ہماری جو اعلیٰ عدلیہ ہے, ہائی کورٹ, سپریم کورٹ, استدعا ہے کہ خان صاحب کو فیئر ٹرائل نہیں مل رہا ہے اس کیس کے اندر. جج صاحب جو ہیں وہ بالکل تلے ہوئے ہیں, اور جس طرح سے آپ نے دیکھا کہ سوشل میڈیا کے اوپر مواد ان خان صاحب کے خلاف پڑا ہوا ہے, اور جس طرح سے ان کی جو فیس بک آئی ڈی ہے وہ مانتے ہیں کہ آئی ڈی میری ہے, اور جس طرح سے انہوں نے ڈیسیجن دیے وہ آپ نے دیکھ لیے, اور جب گواہان وہ خود کہتے ہیں کہ آپ پیش کریں, اور جب لسٹ دی جاتی ہے تو اس کے اوپر جو ہے اس لسٹ والی درخواست کو خارج کر دیا جاتا ہے. تو کئی ایسی چیزیں ہیں جو ریکارڈ کے اوپر آ چکی ہیں کہ چھٹیوں کے اندر جس طرح سے ٹرائل کو چلا رہے ہیں, جیسے لگتا ہے کہ کوئی کیس ہی ان کے پاس اور ہے ہی نہیں جس کے حوالے سے وہ سماعت کریں. صرف اور صرف ایک کیس ہی پورا دن چلایا جاتا ہے اور اس کیس کے اوپر ہی سماعت جاری ہے. تو یہ ساری چیزیں واضح کرتی ہیں کہ جج صاحب کس طرح سے باعث ہیں. تو اعلیٰ عدلیہ سے گزارش ہے کہ اس کے اوپر ایکشن لیں, اور جو انہوں نے آئی ڈی کے حوالے سے آج رپورٹ بھی آئی ہے, ایف آئی اے آپ کو پتا ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب کے جو انڈر آتا ہے, تو ایف آئی اے نے کون سی وہاں پر جو ہے انڈیپینڈنٹ اس کے اوپر انکوائری کرنی تھی یا رپورٹ جو دینی تھی وہ بالکل جو ہے میرٹ کے اوپر ہونی تھی, وہ رپورٹ بھی غلط دی گئی. فیس بک سے نہ ایف آئی اے کی طرف سے ریکویسٹ کی گئی کہ یہ جو پوسٹیں لگائی گئی ہیں آپ بتائیں کیوں سے, تو جتنی وہ 90 دن پرانی پوسٹ جو ڈیلیٹ ہوئی ہوتی ہیں وہ جو ہے فیس بک ہے وہ ریکور کی جا سکتی ہیں, لیکن یہاں پر کوئی ریکوری نہیں کی گئی. اور کافی اور چیزیں ہیں. ہمیں صرف یہ استدعا ہے عدلیہ سے کہ اس کے اوپر خان صاحب کے ساتھ میرٹ کیا جائے. وہ اس ملک میں جو ہے سب سے بڑی پارٹی کے سربراہ ہیں, لیکن ان کے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا. بہت شکریہ.